اب ایک شعر بلال صاحب کا مجھ سے بھی سن لیجئے. بلال صاحب کہتے ہیں کہ 100 بار قلم کاف کے ہاتھوں سے گرا ہے، 100 بار قلم کاف کے ہاتھوں سے گرا ہے، تب جا کے کہیں حضرت عباس لکھا ہے. انی تارکم فیکم الثقلین، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتہ. حدیث ثقلین اور ہمارے عقائد کے موضوع پر سماعت فرمائیے. ایشیا کے معناس خطیب انقلاب سید عباس ارشاد نقوی کا بیان. بعد بلند نعرہ سلوات. أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الغربي القرشي المكي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و عترتی اہل البیت. صلوات علیہ. گزارش ہے کہ ان مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد تلاوت فرما دیں. صلوات عزاداران مظلومان آل محمد علیہ السلام بطفیل ذکر اہل بیت اور خصوصاً بتائید شہزادی عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا سلام غدیری گروپ کے نوجوانوں کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس میں یہ دوسرا روز ہے، اور میں نے آپ کے سامنے حدیث ثقلین اور ہمارے عقائد کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے جس مشہور و معروف حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اسے حدیث ثقلین کہتے ہیں. اور کل ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ تمام احادیث میں یہ حدیث منفرد ہے، اور اس کا جو رتبہ جو مرتبہ ہے وہ ظاہر اور عیاں ہے. پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد نے وقت آخر تمام کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، تمام ملت مسلمہ کے لیے گمراہی سے بچنے کا جو واحد راستہ بتایا ہے وہ تمسک از قرآن و اہل بیت ہے، کہ جو قرآن و اہل بیت سے متمسک رہے گا، وابستہ رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ فقرہ میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ اب پیغمبر کی اس حدیث کے بعد جو قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہو جائے وہ کسی کے بہکانے سے بہک نہیں سکتا، اور جو قرآن و اہل بیت کا دامن چھوڑ دے وہ کسی کے سدھارنے سے سدھر نہیں سکتا. ایک ہی راستہ ہے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو عقائد قرآن کے لیے ہوں کم سے کم وہی عقائد اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہونا چاہیے. قرآن کے لیے ہر شخص اس بات کا قائل ہے کہ قرآن کی تلاوت
کبھی کبھی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ روزانہ کم سے کم 50 قرآن کی آیتیں پڑھے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ روز کم سے کم 50 آیتیں قرآن کی پڑھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ غلط نہ پڑھے، صحیح پڑھے، صلوات بھیجے بہرحال روز 50 آیتیں قرآن کی پڑھنا چاہیے۔ تو اب پیغمبر اسلام کی یہ حدیث اور تلاوت قرآن کے لیے یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے، اور وہ جو قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ حدیث سب نے سنی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن و اہل بیت دونوں سے وابستہ رہنا۔ کیا آپ نے کہیں یہ پڑھا کہ پیغمبر نے فرمایا ہو کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 10 مہینے قرآن سے وابستہ رہنا، 2 مہینے اہل بیت سے وابستہ رہنا؟ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 5 دن قرآن سے وابستہ رہنا اور 2 دن اہل بیت سے وابستہ رہنا۔ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 20 گھنٹے قرآن سے وابستہ رہنا اور 4 گھنٹے اہل بیت سے وابستہ رہنا۔ کہیں آپ نے سنا، کسی سے آپ نے سنا، کہیں کسی کتاب میں آپ نے پڑھا؟ نہیں پڑھا نا۔ تو جب پیغمبر نے اس طرح کا کوئی کلیئریفیکیشن، کوئی وضاحت نہیں کی ہے، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا قرآن سے وابستہ ہوں اتنا اہل بیت سے وابستہ ہوں۔ جب قرآن کی تلاوت کبھی کبھی نہیں ہے، روز ہے، تو ذکر اہل بیت بھی کبھی کبھی نہیں ہے، روز ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ بھائی، قرآن کی تلاوت اگر کبھی کبھی کے لیے ہوتی تو ذکر اہل بیت بھی کبھی کبھی ہوتا۔ اب ایک نازک سی بات، ایک سوالیہ نشان آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت روز ہے اور نماز میں قرآن کے سورے پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن نماز کے باہر ہے کہ قرآن نماز کے اندر ہے؟ قرآن کی آیتیں نماز کے باہر ہیں یا قرآن کی آیات نماز کے اندر بھی ہیں؟ کہ صاحب قرآن کی آیتیں صرف نماز کے باہر نہیں ہیں، نماز کے اندر بھی ہیں۔ تو اہل بیت کا ذکر بھی صرف نماز کے باہر نہ رکھیے، اندر بھی رکھیے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ایک صلوات اور بآواز بلند بھیجے۔ حضران گرامی، قرآن و اہل بیت دونوں سے وابستگی کا تقاضا ہے، لیکن میں بغیر تکلف کے یہ بات عرض کروں کہ وہ افراد جو قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہیں وہ بھی اس معاملے میں قرآن پر جو یقین و جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے۔ میں بغیر تکلف کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دعوی وابستگی ہے، مگر قرآن کے لیے جو یقین ہے اور قرآن کے لیے جو بھروسہ ہے اور قرآن پر جو تکیہ ہے اور جو قرآن کے اوپر یقین ہے وہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کرتے رہتے ہیں اور کوئی نہیں کہتا کہ سب وہی آیتیں کب تک پڑھی جائیں گی۔ بھائی آیات قرآن کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ وہی آیتیں کب تک پڑھی جائیں گی، تو پھر فضائل کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ وہی فضائل کب تک پڑھے جائیں گے؟ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ میں بہت آسان سی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے فضائل بیان ہوئے اور چہرے بگڑنے لگے اور کروٹیں بدلنے لگے کہ صاحب وہی فضائل، وہی معجزے، وہی مناقب، وہی کعبے میں پیدا ہونا، وہی دیوار میں در کا بننا، وہی جھولے میں کلہ ازر کا چیرا جانا، وہی جنگ خیبر، وہی جنگ خندق، جنگیں کب تک پڑھی جائیں گی؟ یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھیں اگر جنگیں پڑھنا خلاف دین ہوتا، اگر جنگیں پڑھنا غیر ضروری ہوتا تو قرآن میں سورہ بقرہ ہوتا، سورہ آل عمران ہوتا، سورہ احزاب نہ ہوتا۔ اور یہ قرآن میں سورہ احزاب کیا ہے؟ جنگ خندقی کو تو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ تو اگر جنگوں کا ذکر چھوڑنے کا شوق ہے تو خیبر خندق بعد میں چھوڑیے، تلاوت سورہ احزاب پہلے چھوڑیے۔ صلوات بھیجے محمد۔ صلوات بآواز بلند بھیجے۔ سورہ احزاب کیا ہے؟ جنگ احزاب، جنگ خندق،
پورا ایک سورہ موجود ہے. ارے ایک جنگ کو قرآن کا پارٹ بنا دیا گیا. کیا سننا ہے آپ کتابت کا حصہ بھی نہیں رکھنا چاہتے, اس نے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا جنگ احزاب کو. اس نے سورہ احزاب کو شامل قرآن کر دیا, جنگ کو شامل قرآن کر دیا. مگر اہل بیت کے لیے مزاج عجیب و غریب ہے کہ صاحب خیبر و خندق و فضائل و مناقب و معجزے, ارے صاحب کب تک پڑھا جائے گا؟ جو ہو چکا وہ جانے دیجئے, جو ہونے والا ہے اس کو سوچئے. بھئی عجیب ذہن بنائے جا رہے ہیں. اب آغاز گفتگو کر رہا ہوں کہ صاحب وہ سب ماضی کی باتیں ہیں. ماضی کو جانے دیجئے, مستقبل کو سوچئے. جو ہو چکا اسے جانے دیجئے, جو ہونے والا اس کو سوچئے. تو اگر ماضی کو ترک کرنے کا ارادہ ہے تو صرف واقعات اہل بیت ترک نہیں ہوں گے, پہلے تو قرآن ترک کیجئے. سنیں آپ, تو قرآن کو سامنے رکھ کے بتائیے کہ قرآن میں ماضی کتنا ہے اور مستقبل کتنا ہے. بھائی کیا سنا ہے آپ عزیزان گرامی؟ بھائی قرآن میں ماضی کی کتنی باتیں ہیں اور مستقبل کی کتنی باتیں ہیں. آدم کا سجدہ ماضی کی بات شامل قرآن, ابلیس کا جھگڑا ماضی کی بات شامل قرآن, نوح کا سفینہ ماضی کی بات شامل قرآن, ابراہیم کا آگ میں جانا ماضی کی بات شامل قرآن, بیٹے کو چھری کے نیچے لٹانا ماضی کی بات شامل قرآن, موسیٰ کے عصا کا اژدہا بن جانا ماضی کی بات شامل قرآن, موسیٰ کا دریا پر راستے بنانا ماضی کی بات شامل قرآن, یونس کا بطن ماہی میں جانا ماضی کی بات شامل قرآن, عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا ماضی کی بات شامل قرآن. تو اب چھوڑیے آدم کے سجدے کو, چھوڑیے نوح کے سفینے کو, چھوڑیے موسیٰ کے قصوں کو کہ صاحب ہم ماضی کا تذکرہ کیوں کریں. آدم کے سجدے کا ذکر کرنے سے فائدہ کیا, نوح کے طوفان کے تذکرے سے فیض کیا, موسیٰ کے معجزوں سے حاصل کیا, عیسیٰ کی باتوں سے فائدہ کیا. ہم تو حوروں کی باتیں کریں گے کیا. مستقبل کی بات ہم جو آیتیں پڑھیں گے جس میں حوروں کا تذکرہ ہے, وہ آیات پڑھیں گے جس میں غلمان کا تذکرہ ہے, ماضی کو جانے دیجئے. کیوں ہے قرآن میں ماضی؟ میں کل عرض کر چکا, قرآن کتاب ہدایت ہے, اول تا آخر ہدایت ہی ہدایت. قرآن میں کوئی آیت, کوئی لفظ, کوئی حرف بے فیض نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ ہدایت کے لیے ہے. قرآن میں عبادت کا ذکر ہے, ہدایت کے لیے. حکم شریعت ہے, ہدایت کے لیے. ماضی کی حکایتیں ہیں, ہدایت کے لیے. تو قرآن میں جو کچھ ہے سب سے ہدایت ملے گی نا. قرآن میں ماضی کا ذکر ہے وہ بھی ہدایت کے لیے, عبادت کے قصے ہدایت کے لیے, شریعت کا تذکرہ ہدایت کے لیے, انبیاء کی حکایتیں ہدایت کے لیے. قرآن میں جو کچھ ہے سب سے ہدایت ملے گی. صلوات ہے قرآن میں ہدایت کے لیے. کیا سنائے آپ؟ تو قرآن میں نماز کا ذکر ہے ہدایت کے لیے, روزے کا ذکر ہے ہدایت کے لیے, حکم صلوات ہے ہدایت کے لیے. تو حکم لعنت ہے ہدایت کے لیے. صلوات بھیجے محمد علیہ. ماضی کی بات کرو کہ ماضی, ماضی کو چھوڑیے, مستقبل کو سوچیے. ایک تو یہ کہ ماضی کو چھوڑا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ ماضی اس لیے بیان ہوا ہے کہ اگر ماضی پر یقین رکھو گے تو مستقبل پر شک نہ کرو گے. اگر یقین رکھو گے کہ اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے خلیفہ بنایا تو غدیر پر شک نہ کرو گے. بنایا صلوات تو بھیجے محمد علیہ. بھائی اگر قرآن کے ماضی پر یقین کرو گے تو مستقبل پر شک نہ کرو گے, اور قرآن کے ماضی پر یقین آئے گا ان کا ماضی پڑھ کے. کیا سنایا؟ تم سوچو گے کہ اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے خلیفہ کیسے بنایا, نبی نے علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے بتایا کہ ایسے بنایا. کیا سنایا؟ بھائی قرآن بتا رہا ہے کہ موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا. عصا اژدہا کیسے بنا ہوگا؟ وارث علی نے شیر قالین کو زندہ کر کے بتایا ایسے بنا. کیا سنایا؟ بھائی قرآن بتا رہا ہے, قرآن کہ داؤد کے لیے لوہا موم ہو گیا. اب داؤد کے لیے لوہا موم کیسے ہوا ہوگا؟
علی نے در خیبر میں انگلیاں گاڑ کے بتایا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ عیسیٰ آغوش مریم میں پیدا ہوتے ہی بولے. کیسے بولے ہوں گے؟ علی آغوش محمد میں بول کے بتا رہا ہے کہ ایسے بولے ہوں گے. بھائی قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے ابلیس کو آسمان سے نکالا. کیسے نکالا ہوگا؟ نبی نے مکان سے نکال کے یہ جو نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ صاحب جو ہو گیا اسے جانے دیجئے. تو یہی قانون قرآن کے لیے رکھیے, یہی عقیدہ قرآن کے لیے رکھیے کہ جو ہو چکا اسے جانے دیجئے. اب ماضی کے قصے کیوں پڑھیں؟ ماضی کے قصے قرآن کے اگر اہل بیت کا ماضی نظر میں نہ ہو تو قرآن کے ماضی پر یقین نہ آئے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوا ہے, اہل بیت دکھا رہے ہیں کہ کیسے ہوا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی یا تو انبیاء کے قصے فضائل علی کی تمہید بن رہے ہیں. یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یا تو انبیاء کے معجزے فضائل علی کی تمہید بن رہے ہیں, یا علی کے فضائل قرآن کے ماضی کی تصدیق بن رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد ماضی کو جانے دی. اگر دوسرے دیکھیے اہل بیت صرف ماضی والوں کے لیے نہیں ہے, اہل بیت کا ذکر صرف اہل ماضی کے لیے نہیں ہے. اگر یہ صرف کل ایمان ہوتے, مرد میدان ہوتے, وصی رسول ہوتے, شوہر بطول ہوتے, جناب امیر ہوتے, مولائے غدیر ہوتے, قطب الاقطاب ہوتے, حبیب الاحباب ہوتے, کتاب مستور ہوتے, صاحب طور ہوتے, تب تو یہ اہل ماضی کے لیے. لیکن ہمارے مولا کے القاب میں ایک لقب ہے امیر المومنین. صلوات بھیجے تو میں کروں گا. دنیا کا جو میں کر رہا ہوں امیر المومنین, اور یہ لقب بڑا لقب خاص ہے. آپ 12 اماموں میں 11 کو اللہ کا نور کہہ سکتے ہیں, اللہ کی حجت کہہ سکتے ہیں, معصوم کہہ سکتے ہیں, ارے سب کو محمد کہہ سکتے ہیں, علی کہہ سکتے ہیں اپنے وقت کا, لیکن امیر المومنین نہیں کہہ سکتے. بزرگ بیٹھے ہوئے تصدیق فرمائیں گے, خطبہ بیٹھے, علماء بیٹھے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام چاہنے والا حضرت کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. حضرت کا چہرہ غیر سے سرخ ہو گیا. اس نے روح مبارک کو دیکھا اور کہا حضرت یہ کیفیت روح مبارک کیا ہے؟ تو کہا تو نے کیا کہہ کے سلام کیا؟ کہ میں نے آپ کو امیر المومنین کہا ہے. کہ خبردار, یہ لقب صرف ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام. دیکھیے آپ ذرا شان دیکھیے, شان اپنے مولا کی شان دیکھیے. اللہ کے 100 نام ہیں, اللہ کے 100 ناموں میں آپ اپنے بچے کا نام رحیم رکھ سکتے ہیں, کریم رکھ سکتے ہیں, رؤوف رکھ سکتے ہیں, مومن رکھ سکتے ہیں. کیا سنایا بھائی؟ رؤوف وہ بھی ہے, بچے کا نام بھی رؤوف رکھ لیجئے. رحیم وہ بھی ہے, بچے کا نام بھی رحیم رکھ لیجئے. کریم وہ بھی ہے, بچے کا نام بھی کریم رکھ لیجئے. بہت سے اللہ کے نام ہیں, آپ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. وہ بھی عالم ہے, آپ اپنے بچوں کا نام بھی عالم رکھتے ہیں. لیکن کوئی اپنے بچے کا نام اللہ نہیں رکھتا. عبداللہ ملتے ہیں, کلیم اللہ ملتے ہیں, اللہ نہیں ملتے. کیا سنا؟ تو بھائی جو شان اللہ کے ناموں میں نام اللہ کی ہے, اسم اللہ کی ہے, وہی میرے مولا کے القاب میں امیر المومنین کی ہے. صلوات بھیجے محمد والا. امیر المومنین نہیں کہہ سکتے آپ کسی کو, نہیں کہہ سکتے. اب امیر المومنین کا مطلب کیا ہے؟ کہ مومنین کے امیر
اب یہ ماضی والوں کے لیے ہیں کہ مستقبل والوں کے لیے ہیں؟ امیر المومنین، مومنین کے سردار، مومنین کے امیر، تو اگر مومنین صرف ماضی میں پیدا ہوتے تھے، کیا سنا گرامی آپ، اگر مومنین صرف ماضی میں پیدا ہوتے تھے تو علی ماضی والوں کے لیے، لیکن اگر قیامت تک مومنین پیدا ہوتے رہیں گے تو علی قیامت تک امیر المومنین رہیں گے۔ اچھا اسے جانے دیجیے، مجھے اتنا بتائیے کہ جنت مل چکی کہ ملے گی؟ جہنم دشمنان علی سے بھر چکا کہ بھرے گا؟ جام کوثر بڑھ چکا کہ بٹے گا؟ جنت ماضی کی بات ہے کہ مستقبل کی؟ جہنم ماضی کی بات ہے کہ مستقبل کی؟ کا ساتھ جنت ابھی ملی نہیں ہے، ملے گی۔ الگ بات ہے کہ مومنین کی قبر ٹیمپریری جنت بنا دی گئی ہے اور دشمنان علی کی قبر ٹیمپریری جہنم بنا دی ہے۔ علاوہ بھیجے محمد علیہ جنت ملی نہیں ہے، ملے گی۔ جہنم دشمنان علی سے بھرا نہیں ہے، بھرے گا۔ جام کوثر بٹا نہیں ہے، بٹے گا۔ تو اگر علی ماضی کی بات ہے تو جنت بانٹے گا کون؟ جہنم میں بھیجے گا کون؟ جام کوثر دے گا کون؟ پل صراط سے پار کون کرائے گا؟ اس لیے کہ قسیم نعرے والجنا تو یہی بنائے گئے، ساقی کوثر تو یہی بنائے گئے، اور اسے شافعی تک نے مانا۔ میں کیا کروں آج کے شیعوں کا کہ شیعہ ہونا تو دور شافعی تک نہیں ہے۔ شافعی کہہ رہے کہ قسیم نعرے والجنہ، علی کو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا بنایا گیا کہ جنت سے بھیجنا علی کا کام، جہنم میں دشمن کو ڈھکیلنا علی کا کام، جام کوثر بانٹنا علی کا کام، پل صراط پار کرانا علی کا کام۔ میں کہوں گا اے پالنے والے، روز محشر ایک مسند بچھاتا، ایک شرف کا تکیہ لگواتا، میرا مولا محشر میں آرام فرماتا۔ یہ محشر میں بھی علی کے ذمے اتنے کام کیوں کر دیے؟ جو دنیا میں ہم علی کو بلاتے رہیں، مصیبت آئی یا علی مدد، دشمنوں نے گھیرا یا علی مدد، بیماریوں نے گھیرا یا علی مدد، مقروض ہوئے یا علی مدد، بے روزگار ہوئے یا علی مدد۔ ارے روز محشر تو میرے مولا آرام کرتا، تیرے اتنے نبی موجود ہیں، یہ کام انبیاء میں تقسیم کرتا۔ بھائی آدم سے کہتا کہ آدم جنت تم بانٹو تاکہ جنت سے نکلنے کا غم بھی کم ہو جائے۔ کہ آدم جنت تم بانٹو تاکہ جنت سے نکلنے کا غم بھی کم ہو جائے۔ جناب ابراہیم سے کہتا کہ ابراہیم اٹھو، ایک ایک کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں تم پھینکو تاکہ آتش نمرود کا انتقام بھی ہو جائے۔ چلو موسیٰ آگے بڑھو، پل صراط پار کراؤ، دریا پار کرنے کا ایکسپیرینس تمہارے پاس ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ مگر تقسیم جنت علی کے ذمے، تقسیم جہنم علی کے ذمے، پل صراط پار کرانے کا ذمہ علی کے ذریعے ذمے۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ نہیں ہے، ابن حجر مکی تک نے لکھا صواعق محرقہ میں کہ پل صراط کے آگے مولا علی ہوں گے، اور جب تک علی لکھ کے نہ دیں کوئی پل صراط پار نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیے گا، جب تک علی لکھ کے نہ دے دیں کوئی پل صراط پار نہ کرے گا۔ جسے علی لکھ کے دیں گے وہ پل صراط سے گزرے گا۔ اب مجھے خبر نہیں کہ علی کسے لکھ کے دیں گے، آپ کو لکھ کے دیں گے، مجھے لکھ کے دیں گے، انہیں لکھ کے دیں گے، انہیں لکھ کے دیں گے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ علی کس کو لکھ کے دیں گے، یہ پتا ہے کہ کس کو نہیں لکھ کے دیں گے۔ یہ تو نہیں پتا کہ علی کس کو لکھ کے دیں گے، یہ پتا ہے کہ کسے نہیں لکھ کے دیں گے۔ کسے نہیں لکھ کے دیں گے تو کم سے کم اسے تو نہ لکھ کے دیں گے جس نے لکھنے کے لیے نبی کو کہا دبایا۔
وہی واقعات پڑھے جا رہے، وہی کعبے میں پیدا ہوئے اور دروازہ اکھاڑا اور مرحب کو پچھاڑا، وہی کب تک پڑھیے گا؟ تو بھائی وہی قرآن کب تک رٹیے گا؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد، کوئی نیا سورہ لائیے، سورہ توبہ کب تک پڑھیے گا؟ کوئی سورہ تعلیم بنائیے، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد، ایک آواز بولا صلوات بھیجے محمد علیہ۔ سورہ آل عمران کب تک پڑھا جائے گا؟ کوئی سورہ اصلاح معاشرہ بنائیے، کوئی سورہ اطاعت والدین بنائیے۔ آزاد یہ قرآن کا معاملہ ہے، بدتمیزی نہ کیجیے، تو یہ اہل بیت کا معاملہ ہے، بدتمیزی نہ کیجیے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی جو احترام قرآن کا کرتے ہیں، قرآن پہ یقین ہے، میں نے کل عرض کیا، نہ قرآن کے لیے سند مانگی جائے، نہ قرآن کے لیے رجال کی بحثیں چھیڑی جائیں، نہ قرآن کے لیے روایت و درائد کی باتیں کی جائیں، وہ آل محمد کے فضائل کے لیے سند مانگی جائے، آل محمد کے فضائل کے لیے راویوں کی بحث کی جائے، روایتوں کی بحث کی جائے۔ ارے آل محمد علیہ السلام کے فضائل کے لیے راوی آوی نہ دیکھیے، آئے تطہیر دیکھیے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ کسوٹی ہے آئے تطہیر۔ بھائی نبی یہ کسوٹی دے کے گئے کہ قرآن سے ملا کے دیکھ لینا، آپ سارے فضائل، اگر شک بھی ہو رہا ہے تو فضائل کو آپ آئے تطہیر سے ملا کے دیکھ لیجیے، اگر شان ظاہر ہو رہی ہے تو حدیث درست ہے، اگر رتبہ اہل بیت گھٹ رہا ہے، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ قرآن کو معیار بنائیے، تو جو عقیدہ قرآن کے لیے ہونا چاہیے، تلاوت قرآن کے لیے، وہی عقیدہ فضائل آل محمد کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کو ثابت کیا ہے اہل بیت نے۔ یہ جو ایک فیشن ہے کہ صاحب قرآن سے پڑھیے، قرآن سے، دیکھیے قرآن پہ سلام، قرآن کا احترام اپنی جگہ، ہم قرآن کو صرف قرآن نہیں مانتے ہیں، قرآن کو صحابی علی بھی مانتے ہیں، جیسے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، جہاں جہاں علی جاتے ہیں وہاں قرآن جاتا ہے، وہ علی کے قصیدے پڑھتا ہے، آنسو نہیں بہاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد، یہ پکا صحابی علی ہے، جہاں جہاں علی وہاں قرآن۔ لیکن یہ جو فیشن کے ساتھ قرآن سے ثابت کیجئے، قرآن سے ثابت کیجئے، اہل بیت کے فضائل قرآن سے ثابت کیجئے، قرآن میں دکھائیے، آپ در خیبر کہاں کھڑا، قرآن میں دکھائیے کعبے میں ولادت، قرآن میں دکھائیے سورج کا پلٹنا، قرآن میں دکھائیے ستارے کا اترنا، قرآن میں دکھائیے، تو ہم ایک ایک چیز دکھائیں گے قرآن میں، سورج کا پلٹنا بھی دکھائیں گے، ستارے کا اترنا بھی دکھائیں گے، مری ہوئی دلہن کا زندہ ہونا بھی دکھائیں گے، دیوار کا در بھی دکھائیں گے۔ پہلے آپ نماز کی رکعتیں دکھا دیجئے، پہلے آپ قرآن میں نماز کی رکعتیں دکھائیے، نماز صبح 2 کہاں ہے، ظہر عصر 4 کہاں ہے، مغرب 3 کہاں ہے، دکھائیے، روزے کے سحری کا اہتمام کہاں ہے، افطار کی پھلکیاں کہاں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد، آپ دکھائیں کہاں ہے، کہاں ہے بھائی قرآن میں نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ۔ کذاب قرآن عبادت کے لیے اشارے کرتا ہے، حدیث وضاحت کرتی ہے، تو جیسے قرآن عبادت کے لیے اشارے کرتا ہے، حدیث وضاحت کرتی ہے، ویسے ہی فضائل کے لیے قرآن اشارہ کرتا ہے، حدیث وضاحت کرتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ حدیثوں سے وضاحت فضائل اہل بیت ہوتی ہے۔ اب یہ کہ صاحب قرآن سے ثابت کیجیے، تو میں بہت اس بات کا کٹر مخالف ہوں کہ قرآن سے ثابت کیجیے۔ دیکھیے ایک تو کچھ جناب امیر نے فرمایا ہے کہ دیکھو ناسبیوں سے قرآن کو بنیاد بنا کے بحث نہ کرنا، یہ نہج البلاغہ میں آپ کو مل جائے گا۔ فرمایا کہ اس لیے کہ ایک قرآن کی تعویل تم بیان کرو گے، ایک تعویل وہ بیان کرے گا۔ فرمایا قرآن کے ذریعے بحث نہ کرنا، ہماری حدیثوں کے ذریعے بحث کرنا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ سمجھ لیے باتیں کچھ سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ بھائی قرآن 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 کہہ رہا ہے کہ قرآن سے ثابت کیجیے۔ ارے قرآن اہل بیت کو ثابت نہیں کرتا ہے، اہل بیت قرآن کو ثابت کرتا ہے۔ یہ سب سے قیمتی اور آخری بات سنیے گا، قرآن اہل بیت کو ثابت نہیں کرتا، اہل بیت قرآن کو ثابت کرتے ہیں۔ قرآن کیا کون سی کتاب ہے؟ قرآن کا قرآن وہ کتاب کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہو، اب آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں،
تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وہ کتاب ہے یہ قرآن کہ اگر پہاڑوں پر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے نازل ہو تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یہ دعویٰ ہے قرآن کا کہ قرآن پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے. اور یہی قرآن مباہلے میں حافظ قرآن نے نہیں سنایا, مرکز قرآن نے سنایا. سمجھیے گا, عیسائیوں کو پیغمبر نے یہی قرآن سنایا جو پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, لیکن نبی سے قرآن سننے والے سنتے رہے. ایک نے نہ کہا کہ ہم وہ کتاب سن رہے ہیں جو پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کسی عیسائی نے کہا کہ ہم وہ کتاب سن رہے ہیں جو پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. دیکھیں یہ دعویٰ قرآن کا ہے, اگر قرآن سن کے نہیں کہا. جب حسن و حسین کے چہرے دیکھے کہ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کر دے تو پہاڑ ہو گئے. دعویٰ قرآن کرتا ہے, ثابت یہ کرتے ہیں. دعوی قرآن ان کے ثبوت کی احتیاج ہے قرآن کو. بس عزیزوں, تو جو میں نے عرض کیا یہ بالکل کوئی تکلف کی بات نہیں ہے, یہ غیروں اہلوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ اپنوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو عقیدہ قرآن کے لیے ہے وہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے. ارے قرآن کے لیے عقیدہ ہے کہ قرآن پر ایک جزدان لپیٹ دیا جائے تو وہ کپڑا محترم ہو جائے. نبی عالم کے پھریرے پہ کیوں اعتراض کر رہا ہو؟ ارے قرآن سے کپڑا منسوب ہو جائے تو محترم ہو جائے, اور ان کے عالم سے پھریرا منسوب ہو. قرآن جس رحل پر رکھا جائے وہ لکڑی کی رحل محترم ہو جائے. تو پھر تابوت کے احترام پر بحث کیوں ہے؟ جو عقیدہ قرآن کے لیے رکھیے, خالی قرآن محترم نہیں ہے, قرآن جس رحل پر رکھی ہو وہ رحل بھی محترم ہے, رحل کی لکڑیاں بھی محترم ہیں. قرآن جس کپڑے میں لپیٹا جائے وہ کپڑا بھی محترم ہے. تو بھی اہل بیت سے اگر کچھ لکڑیاں تابوت کی شکل میں منسوب ہو جائیں تو وہ بھی محترم ہے. اگر ایک چادر اس تابوت پر ڈال دی جائے تو وہ چادر بھی محترم ہے. ہاں, آج کربلا کے پیاسے گواہ کے ماتم کی شب ہے. ہمارے ہاتھ میں 5ویں امام, وہ امام جنہیں رسول نے سلام بھجوایا. تو جابر دیکھو میرے بعد یہ علی امام ہیں, اور علی کے بعد ان کا بڑا بیٹا حسن ہے جو امام ہے, اور حسن کے بعد حسن کا چھوٹا بھائی حسین ہے, اور حسین کے بعد علی ابن الحسین ہے, اور علی ابن الحسین کے بعد محمد ابن علی جن کا لقب باقر ہے. فرمایا جابر تم ان کے پاس جانا تو جا کے ہمارا سلام کہنا. اسی بےکس کا ماتم ہے جس نے زہرا کا گھر اجڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جس نے دیکھا کہ کیسے حسین صبح کے وقت سینے کو تانے ہوئے ہیں اور کیسے ظہر کے وقت کمر پکڑے آواز دے رہے ہیں اینا یا اخی عباس, اینا یا بنیا علی اکبر. عزیزو آپ رونے کو آمادہ ہیں اور روئیے, اس لیے کہ بڑے بےکس کا ماتم ہے مسلسل. بڑے افسوس کی بات ہے. بہت دیکھیے یہ بات میں عرض کر دوں, یہ نوجوان جیسا کہ ابھی بلال میاں فرما رہے تھے بالکل کہ قابل تحسین ہیں یہ نوجوان جو اس مسجد میں ہر شہادت کی شب میں تابوت کا اہتمام کرتے ہیں, مجلس کا اہتمام کرتے ہیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ہمیں معلوم نہیں تھا. لکھنؤ میں کسی کو معلوم نہ تو حیرت کی بات ہے. افسوس 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 کیا ہوگا ان نسلوں کا کہ جن کی عقد کی تاریخ شب شہادت رہی ہو. کیا ہوگا ان لوگوں کا کہ شب شہادت ولیمے ہوں, شب شہادت عقد ہو. ارے عقد کرنا ہے شب شہادت کو تو وہ صیغے ہٹا دیجیے جو اہل بیت سے ملے. حدیث قصہ نہ کروائیے. کتنا بڑا ظلم ہے کہ آج شہر میں نہ جانے کتنی جگہ ہو. افسوس یہ کہ انہیں بھی مومنین کہا جائے. اللہ اکبر. بہرحال کوئی معمولی شب نہیں ہے, اور یہ مسلسل یہ ایام, آج کی شب شہادت کی شب ہے 5ویں امام, کل کی شب آئے گی تو وہ تاریخ یاد آئے گی.
جب حسین نے کعبے کو آخری مرتبہ دیکھا، پرسوں کی شب غریب مسافر یاد آئے گا۔ ہاں عزیزوں، پانچویں امام سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے بالوں میں سفیدی آئی، کیسے اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا، کیسے عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھائے، کیسے علم لے کے خیمے میں آئے۔ پانچویں امام گواہ ہیں کہ کیسے آگے درے خیمہ پر کہا کہ زینب و کلثوم ہم جا رہے ہیں، کیسے باپ کے پاس آئے۔ پانچویں امام نے دیکھا کہ کیسے ان کے باپ کے پاس ان کے دادا آئے، وہ کاندھے کو ہلایا اور کہا، فرمایا بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، ارے کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے پانی، اے تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیے بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیے بیٹا۔ دیکھیے آپ کے آنسو نہ رکیں گے اگر صرف اتنا سوچے کہ یہ اس پیاسے امام کا ماتم ہے کہ جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ حسین ایک بوسیدہ لباس زیب تن فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اس نے یہ بھی دیکھا کہ سب کے لاشیں اٹھ گئے لیکن باپ کا لاشا، دادا کا لاشا بے گور و کفن مقتل میں پڑا ہے۔ شاید جب آپ تابوت اٹھا کے امام کو رو رہے ہوں گے تو امام اپنے جد کو یاد کر کے رو رہا ہوگا، جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، ارے کوئی امامہ لے گیا، کوئی کرتا لے گیا، کوئی ایک انگوٹھی کے لیے انگلی کو تراش کے لے گیا۔ 2 یا 4 منٹ تمام کر رہا ہوں۔ پانچویں امام کے بتفصیل واقعات میری نظروں سے تو نہیں گزرے کربلا کے سلسلے میں، مگر ایک واقعہ یہ گزرا ہے کہ شام غریبہ جلتے ہوئے خیمے سے ایک بچہ نکلا۔ کچھ نے کہا شاید یہ محمد باقر تھے، کچھ نے کہا شاید جناب عباس کے فرزند تھے۔ راوی کہتا ہے، حمید کہتا ہے میں نے بچے سے کہا کہ کدھر جانا ہے، تو بچے نے کہا اتنا بتا دے کہ عباس کا لاشا کدھر ہے۔ عزیزو اپنی آوازیں روک سکیے تو روک لیجئے۔ حمید کہتا ہے اتنا کہا کہ عباس کا لاشا کدھر ہے، کہتا میں نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو نہر کے کنارے جو سب سے زخمی لاشا نظر آئے وہی عباس کا لاشا ہے۔ کہتا میں نے دیکھا بچہ دوڑتا ہوا پہنچا اور پہنچ کے لاش پر گرا اور ہلا ہلا کے شانوں کو کچھ کہہ رہا تھا، سینے پر منہ رکھ کے کچھ کہہ رہا تھا۔ حمید کہتا ہے میں قریب گیا کہ دیکھوں بچہ کیا کہہ رہا ہے، شاید یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو، شاید یہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے مدینے پہنچا دو، لیکن کہتا ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا، میں نے سنا بچہ کہہ رہا ہے ارے اٹھو علی کی بیٹیوں کی چادر ارے سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، چھٹ کر کے وطن آ گیا کنبا، پرسے کے لیے آنے لگے اہل مدینہ، اور سید سجاد بہت کرتے تھے گریا، جب چاہنے والوں نے کہا اے میرے مولا نہ روئیے، ہم کو بھی بہت ہوتا ہے صدمہ، خون آنکھوں سے برسات تھے تب عابد مزتر۔ تقاریر کے آڈیو ویڈیو سیڈیز اور کیسٹ کا خزانہ گوہر کیسٹ سینٹر، جہاں آپ کو ملیں گے نماز، تلاوت کلام پاک، سوز، سلام، مرثیے، نوحے، مجالس، حدیث قصہ، قصیدے خوانی، مناجات اور بھی دینی تقاریر کے بے شمار کیسٹس۔ جب بھی آپ کو دینی تقاریر کے کسی بھی کیسٹس کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں گوہر کیسٹ سینٹر، نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ، یا پھر مفتی گنج چوراہا، لکھنؤ۔